السلام علیکم پیورز، جو میرے سامنے ہے آپ سنیں. آج میں نہ کوئی دعا مانگ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سب فضول ہے. ہمارے کرتوت، ہمارے اندر کی غلاظت، نجاست، بدماشی، بے حیائی، فحاشی اتنی زیادہ ہے، دعا مانگتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. لاہور سورج میں گرنے والی خاتون کے شوہر نے کہا ہے، سنتے جائیں اور تھوڑا محسوس کریں تاکہ آپ کے اندر سے بددعائیں نکلیں اس نظام کی موت کے لیے. لاہور سورج میں گرنے والی خاتون کے شوہر نے کہا ہے کہ پولیس افسران نے مجھ پہ تشدد کیا، بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے. کوئی مجھے بتائے، کسی ماں کا جنم ہوا، کسی بہن کا بھائی، کسی بیوی کا شوہر، کسی بیٹی کا باپ، یہ رشتے تو ہوتے ہی ہیں نا. یعنی قاتل ایک آدمی کی بیوی کے قتل، اور شاید بیٹی بھی، کہ قتل کے بعد اسے ٹارچر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے، اعتراف کر. کہ تو نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے. میں نے کہا کہ میں فیملی کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا، دونوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا. ایس پی اور ایس ایچ او کہتے رہے تم جھوٹ بول رہے ہو. خدا کی پناہ کہیں اور قیامت آئے نہ آئے، یہاں قیامت ٹوٹنے والی ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے. حکمران بے حصوں، وہ دیکھیں نہ دیکھیں، یہ انتظامیہ شنتظامیہ، یہ سب یعنی وحشت، درندگی، حرمزدگی اور خباثت کی کوئی انتہا ہوتی. رازن نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں بھوکا ننگا ہوگا یار. ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے، فلانا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی آدمی جھوٹ بول کے آپ کو کسی کو ٹھگنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ. کوئی اس ملک کے معاشی نظام کا شکار، اس وحشی نظام کا شکار کو ملاوٹ کر لیتا ہے. چلو اگلی نسلیں بھگتیں گی نا، کیڑا فوراً مر جانا ہے. لیکن یہ کیا لیول ہے؟ وہ خدا کا خوف. اچھا، مجھے اپنے آپ سے بھی گلا ہے کہ میں کتوں کی طرح اتنے سال سے بھونک رہا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ معاشیات کا نہیں، اخلاقیات کا ہے. اس سے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کا خاندان مارا جائے اور اس کے شوہر کو کہا جائے کہ تم اعتراف کرو کہ تم نے بیوی کو قتل کیا ہے. اب اس سے آگے کچھ نہیں. معیشت پہلے ہی کیا ہے، جو گپے مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سارا ہو جائے گا، ہو جائے گی، یہ فلانا، بالکل بکواس، لیکن وہ بھی ٹالریبل ہے. اگر 4 دن لگاتار، 3 دن، ہفتہ، 10 دن کھانا نہ ملے تو پتہ نہیں یہاں کتنی لاشیں بدبو سے باقی آبادی مر جائے گی. لیکن زندہ ہے نا اس تمام تر معاشی بدماشی کے باوجود، زندہ ہیں لوگ. اب اس کا کیا کرو گے؟ کسی بے غیرت کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ اخلاقی تباہی اور بربادی ہے، جو افقی بھی ہو رہی ہے، عمودی بھی ہو رہی ہے. اس سے آگے کوئی مثال، اشتعال میں آ کے قتل کر دیا، سمجھ میں آتا ہے. رازن نے رازنی کی، سمجھ میں. عدالت میں جھوٹی گواہی دی کسی نے، سمجھ میں آتا ہے. یہ نہیں آتا کہ ایک بندہ، اس کا خاندان ہی تباہ ہو گیا،
اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے کیا ہے. اب خدا کی پناہ یہ ہے, اس سے آگے اور بات سنو. اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, یہ یاد رکھنا. ہمارا اجاڑا جو ہے یہ پھرنا شروع ہوا ہے پچھلے 78 سال سے. بیچ میں کوئی ایک ڈیڑھ پیچ اچھا ہے, باقی خدا کی پناہ ہے. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے لاہور کے بھاٹی گیٹ واقعے پہ انہیں شدید افسوس ہے. افسوس سے کیا ہوتا ہے, وہ تو مجھے بھی ہے. تاہم ان کے مطابق گٹروں کے ڈھکن لگانا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں بنتی. وہ بھائی یہی تو رولا ہے. Nobody is responsible. اگر کسی نے لگایا ہے, واقعی لگایا ہوگا, کوئی بھوکا مارا لے گیا. یہ ملک وہاں پہنچ چکا ہے جہاں کسی بھی کام کے لیے کسی کو آپ ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے. یہ بات اپیرنٹلی درست لگتی ہے کہ صوبے کا چیف منسٹر ہو یا کی چیف منسٹر, سے کیا فرق پڑتا ہے, اس کی واقعی ذمہ داری نہیں. ہسپتالوں میں اگر دوائیاں نہیں ہوتی وہ ذمہ دار ہے, لیکن پھر کون کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ کوئی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں. جو قبروں سے لاشیں نکال کے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی کی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر ذمہ دار ڈھونڈنے چلو تو ہم سب ذمہ دار ہیں. اچھا, دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھاٹی گیٹ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ کمشنر لاہور, ڈی سی, ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا سب جواب دیں. قسم خدا کی اس کے دربار میں سبھی جواب دیں ہوں گے. یہ صرف کمشنر یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کمشنر ان کے پروٹوکولر دیکھو. بات سنو, عوام کی بھیک, ووٹوں کی خیرات لے کے یہ چپڑ کناتی ہے اسمبلیوں میں جا کے, انہی کے رستے روک لیتے ہیں. Does that make any sense? تو ٹیک اوور کرو, ختم. ضلع سبانی مغل بھی ہوں سی, سلاطین دہلی بھی سی, سارا کچھ تھا. گورا بھی رہا, بٹ ٹھیک, ان کا پھر بھرم تھا. مجھے یہ بتاؤ, یہ کمشنر لاہور, یہ ڈی سی, یہ ڈی جی تے ایم ڈی تے فلانے, یہ ہیں کون؟ پبلک سرونٹس. یہ ملک ٹاپ ٹو ٹو جھوٹ پہ چل رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں. نہ پاکیزگی, نہ جمہوریت, چونکہ جمہوری نہیں ہے تو بھوکے مر رہے ہیں. اور اسلام کہاں پٹتا ہوں میں نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ نہیں رکھے. ان میں سے کوئی اگر خباثت کرے گا تو کوئی منہ اٹھا کے یہ نہ کہے کہ عثمان نے یہ کیا جی, عمر نے یہ کیا. نہ, حاتم اور ہاشم ختم, فرق. انہیں شرم بھی نہیں آتی, موت بھی نہیں پڑتی, اور یہاں کوئی قیامت بھی نہیں ٹوٹتی. میری سمجھ سے باہر ہے. یہ سب جواب دیں. یہ سب کون نے؟ جھوٹ ہے, نام سے لے کے نیچے تک. بیوروکریٹ کیا ہوتا ہے؟ پبلک سرونٹ, عوام کا نوکر. عام آدمی نوکروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, اپنے نوکر تک نہیں جا سکتا. یعنی مالک مکان جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر تک نہیں جا سکتا. واٹ اے کانٹرڈکشن. بھیانک ترین تضادات, غلیظ ترین, فوش ترین تضادات کا مجموعہ یہ ہیں. وہ ان کا تو لینا دینا نہیں رہتا. سول سروس میں آ جائیں تو عوام کے ساتھ کوئی نہیں. کوئی ہوگا 1 ملین, میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ سارے. اور میں نے ایک بار ایک بڑا مشہور پولیس آفیسر ہے, وہ کالم شالم لکھتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ وہ سارا. تو ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز وغیرہ کراتا ہے. تو میں اس کی اس وقت بھی عزت کرتا تھا, آج بھی عزت کرتا ہوں, چونکہ میرے نزدیک وہ ایک آنےسٹ اپ رائٹ آدمی ہے. پرفیکٹ تو انسان ہو نہیں سکتا, وہ تو نبیوں کے ساتھ کھاتا ختم ہو جاتا.
تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی یہ سنا ہے. وہ چپ کر گیا. میں اس وقت ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا. تو میں نے کہا از دس ٹرو؟ مجھے کہتا ہے حسن بھائی میں سچ بولوں نہ بولوں, جھوٹ بوٹ. میں نے کہا ہاں یہ میرا اپنا فلسفہ ہے زندگی کے بارے میں. سچ نہیں بول سکتے تو بائی پاس کر کے گزر جاؤ, ہنٹ دے دو, بات کر لو, جھوٹ نہ بولو. اس نے کہا جی کہ ڈھاکہ زنی کے دوران جو بے آبرو کرتے ہیں خواتین کو, میں انہیں زندہ نہیں چھوڑتا. میں نے سلام پیش کیا, میں نے کہا قربان جاؤں, یہ ایکسٹرا جوڈیشل نہیں ہے, یہ جوڈیشل مرڈر ہے. ایک ہالی ووڈ کی فلم تھی ڈارک جسٹس. وہ بغیرت جج نہیں تھا لیکن قانون پسند تھا. آئین قانون جو بھی ان کا گند بلا ہوتا ہوگا, اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اتنی پیشیاں, وکیل بڑا تگڑا ہے اور کیس پہ میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا, میں سزا دے نہیں سکتا ایز پر بک. لیکن چونکہ میں خود سمجھ گیا ہوں یہ مجرم ہے, وہ رات کو بھیس بدل کے اس کو سزا دیتا ہے. جس کو مارنا ہو سزائے موت دیتا ہے جج. فلم کا نام کیا تھا؟ ڈارک جسٹس, اندھیرا انصاف. تو اس ملک میں بھی کوئی اسی طرح کا کام چلا, لیکن نہیں یہاں نہیں ہونا. فیروز والا میں اب دیکھو کمال, مجھو نے کوئی بےغیرت بولے اقتصادی ہے تو اقتصادی ہے, تو بھوکے مر جاؤ ایک دن, ایک ٹائم کھا لو. کبھی کوئی آبادی بھوکی نہیں ہوئی. تھوپیا میں قید بڑا مر تو نہیں گئے. ایک نہ کوئی شرم حیا کرو, تم کہاں پہنچے ہو. فیروز والا میں جہیز کم لانے پہ سسرالیوں نے 5 ماہ کی حاملہ بہو کو قتل کر دیا. بہو ہی نہیں, 5 ماہ کا بچہ بھی رحم مادر میں. لڑکی کو اس کے شوہر, ساس, نند نے شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی. لڑکی کا چہرہ سمیت جسم کا 70% حصہ جھلس گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میو ہاسپٹل میں دم توڑ گئی. اور کمال دیکھو, خبر بھی کیا چھپی, دم توڑ گئی. جیڑا اندر دم توڑ گیا, 5 ماہ کا بچہ, اس کی ڈیلیوری میں صرف 4 ماہ رہتے تھے. نوحہ گری سیاپے دیاں نینا اس ملک جنیاں بھی ہون کٹ نے. پتہ نہیں کیسے بے شرم بے حیا ڈھیٹ لوگ ہیں. پھر آ کے ایویں شیشے کی کیا کہتے ہیں وہ ٹرک دی بتی مگر. ایک کتاب ہے ان کی, ابن انشا صاحب کی ایک کتاب ہے, اس کے اوپر اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب کا ایک کارٹون سے. کارٹون ہی کہیں گے, یہ کیریکیچر کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو. ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے چھوٹا سا, 2 4 5 6 فٹ کا, 6 فٹ کا نہیں 4 5 فٹ کا ہوگا. اس کے آگے گھاس بندھی ہوئی ہے. وہ کھوتے پہ بیٹھا ہے, کھوتے پہ, گھوڑے پہ, اور اس نے وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا اور کھوتا فل سپیڈ سے بھاگ رہا ہے. ابھی تو میں جا کے تو گھاس کھا لوں گا. ہم وہ لوگ ہیں گودوں کے اوپر یہ بیٹھے ہیں, ہاتھ میں انہوں نے اشاریے پکڑے ہوئے ہیں. کیا ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا؟ کمال دی گل ہے, دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی. تاج صنعت کار اور ایکسپورٹرز ہمارے سر کا تاج. وہ تے تاج نہیں تے تھلے جڑی ہیں جتیاں لگی ہیں پھر رہی ہیں, وہ تے تاج ہو گئے. ایڈے پکھے ننگے کیڑے مکوڑے نے, اے کون نے؟ صنعت کار وزیر خزانہ کے مشوروں پہ عمل کر کے تگڑے فیصلے کریں. رسک کے بغیر دنیا میں کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی. 78 سال ہو گئے رسک. اس سے بڑا رسک کیا تھا؟
ہماری ناانصافیوں نے، زیادتیوں نے، سیاسی خباستوں نے آدھا ملک کھا لیا، حالے رزق دا شوق پورا نہیں ہویا. کیا ہے یار، کدھر جائیں، کیا کریں؟ میں اپنے قریبی دوستوں سے، اپنی اہلیہ سے بات کر چکا ہوں. I just want to close it. مجھے کہتے ہیں تم تو پڑے پڑے ہی مر جاؤ گے. ایک ایکٹیویٹی ہے، کام کرتے ہو یا گھر سے بھی نہیں نکلتے، ہفتے میں 4 ریکارڈنگز ہوتی ہیں سما کی، اور فلاں ہے ٹمکاں ہے. لالچی میں ہوں نہیں. اب وہ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں I don't want to do this. یہ دن رات کا کڑنا اور بھونکنا ختم. پسند کے 4 کو پروگرام ہیں اگر کوئی ٹی وی کے، وہ دیکھو، اچھی خوبصورت کتاب میں پڑھ پھاڑ میں جائے، جنم میں جائے سارا کچھ. تھینک یو.